پاکستان کا بھارتی سرزمین پر مشن ورلڈ کپ آج سے شروع۔ قومی ٹیم حیدرآباد میں دوپہر 1:30 بجے نیدرلینڈ سے ٹکرائے گی۔ نیدرلینڈ کی ٹیم 6 بار پاکستان کے سامنے آئی، ایک بار بھی جیت نہیں پائی۔ کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کو باور کرا دیا، بیٹنگ پچ پر ہائی سکورنگ میچ ہوگا، کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار رہیں۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر کا بھی عالمی میلے میں فتح کا عزم۔ بر صغیر کے مقبول ترین کھیل کا عالمی میلہ، بھارتی بورڈ روایتی جوش و خروش پیدا نہ کر سکا۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار افتتاحی تقریب نہ ہو سکی۔ میچ میں خالی کرسیاں مغرور بھارتی بورڈ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ خالی اسٹیڈیم دیکھ کر جے شاہ اسٹیڈیم آنے والوں کو مفت پانی کی بوتلیں دینے کی پیشکش کر گئے۔ سابق کرکٹر وریندر سہواگ نے طلبہ طالبات کے اسٹیڈیم میں مفت انٹری کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا صارفین بھی بھارتی بورڈ پر برس پڑے۔ ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ نیوزی لینڈ نے بآسانی جیت لیا۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ کیویز نے 283 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر 37ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ ڈیون کانوے اور رچن رویندرا کی شاندار سنچریاں، آل راؤنڈ پرفارمنس پر رچن رویندرا مین آف دی میچ قرار۔ ورلڈ کپ کا رنگ گوگل پر بھی چڑھ گیا۔ گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر کے 1 وکٹ سے منسوخ کر دیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان تارکین وطن کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ اسلام آباد کے مارگلا ٹاؤن میں افغان کچی بستی مسمار، 503 افراد زیر حراست۔ فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ ملک کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ۔ بارڈر ایریا پولیس کی مدد سے ہیومن رائٹس قوانین کے تحت سرحد پار بھیجا جائے گا۔ رضاکارانہ اسکیم کے تحت 30 افغان خاندانوں کی 16 ٹرکوں پر وطن واپسی۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر کوئی پاکستان میں رہ نہیں پائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے افغان مہاجرین سے متعلق وضاحت کر دی۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی افغان سفارت خانے کے عملے سے ملاقات۔ گرفتار افغان باشندوں کا ڈیٹا سفارت خانے کو فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان کا رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والوں کو سہولیات فراہم کرنے کا بھی عزم۔ کراچی کے باسی غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی خلاف قانون سرگرمیوں سے پریشان، حکومت اقدام قابل تحسین قرار دے دیا۔ شہر قائد میں کوئی افغان کچرا اٹھا رہا ہے تو کسی نے دکان کھول لی۔ چنگچی رکشے چلانے والے افغان ڈرائیورز کی بھی بھرمار، شہریوں نے بے دخلی چیلنج قرار دی۔ افغانی بہت ہو گئے، چپے چپے پہ بیٹھے ہوئے، یہ سارا کچرا وغیرہ یہی لوگ لیتے، پوڈریوں سے مال لیتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ گلی محلوں میں بالکل افغانی گھس چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کی جو شہری ہیں اور روزگار کے لیے بالکل ترس گئے۔ مریم نواز نے نواز شریف کی وطن واپسی ملک میں خوشحالی کی واپسی کے مترادف قرار دی تھی۔ سابق وزیر اعظم کو نکالا گیا تو ملک کی ترقی بھی نکل گئی، امن و سکون بھی رخصت ہو گیا، نوجوانوں کو ورغلانے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا نام لیے بغیر چیئرمین PTI پر وار۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے سوا کسی شخص پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ مقدمات میں بے گناہ ثابت ہو جائیں تو انتخابات لڑ سکیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کا موقف۔ سابق وزیر اعظم کا ملتان سے انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI نے انتخابی میدان میں اترنے کے جتن شروع کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس کا مکمل فیصلہ معطل کرنے کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت سے دی گئی صرف سزا معطل کی، مکمل فیصلہ معطل کیا جائے۔ PTI سربراہ کے وکیل کی استدعا۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت۔ چیئرمین PTI کے وکلاء نے مقدمے میں جلد بازی کا شکوہ کر دیا۔ سائفر کوئی حساس کیس نہیں، حساس بنایا جا رہا ہے، چاہتے ہیں مقدمہ ہی نہ چلے۔ وکیل شیراز رانجھا کا موقف، سائفر کیس چلے گا تو ہی PTI چیئرمین باہر آئیں گے۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین کے ریمارکس۔ سابق وزیر اعظم کے وکلاء نے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست غلطی قرار دے دی۔ رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ صداقت عباسی کے خلاف سرکار کی مدیت میں غداری، بغاوت، دہشت گردی اور جلاؤ گھیراؤ جیسی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے فریقین کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار کرنے سے متعلق جنرل آبزرویشن نہیں دی تھی، جسٹس منصور علی شاہ کا سوال۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں، وفاقی یا صوبائی حکومت ہی ٹیکس نافذ کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنٹونمنٹ بورڈ کراچی میں اضافی ٹیکس لینے کے کیس کی سماعت میں سوال۔ آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو حکم آ جائے تو سارے ٹیکس اڑ جائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل کو نوٹس، سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا کہ الیکٹرک صارفین مستثنی ہوں گے۔
कराची के जिन्ना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी पर बहस, इंतजामिया का तजुर्बा मुफीद और कामयाब होने का दावा। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद का पित्ते के मामूली ऑपरेशन के लिए महंगे तरीके का इस्तेमाल पैसे का ज़िया करार। एक रोबोटिक मशीन की मालियत 1 अरब रुपए है, सिर्फ पेचीदा सर्जरी में कारामद है। डॉक्टर साद खालिद ने मशीन की तफसीलात तलब कर दी। कराची में लड़की को दम करने के बहाने ज़्यादती का निशाना बनाने का जुर्म तकरीबन 3 साल बाद साबित। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुजरिम मोहम्मद अली को उम्र कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आए। कराची में बेलगाम डाकुओं की बिला तफरीक लूट मार, रहनुमा इनकियों में हैदर अब्बास रिजवी की वीगो गाड़ी छीन ली। मुलजमान ड्राइवर को भी साथ ले गए। नकदी और मोबाइल फोन छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद छोड़ा। CCTV फुटेज सामने आ गई। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील, रुबीना मुश्ताक कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर। पंजाब में बिजली चोरी से 1 साल के दौरान 100 अरब रुपए का नुकसान। सूबे भर में 113 ग्रिड स्टेशन पर चोरी हुई, 537 पर कोई चोरी नहीं। पावर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5.5% से जायद गिर गईं। ब्रेनेट खाम तेल की कीमत 85 से 81 सेंट फी बैरल और WTI की कीमत $84.22 हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी का इम्कान। यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस स्कीम में तौसी देने की तजवीज़। ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं, मेंबर ममालिक जल्द फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग की जा रही है, यूरोपीय यूनियन की सफीर वीना कियोंका की वजाहत। अदब का नोबेल इनाम नॉर्वे के अदीब जॉन फॉसे के नाम। 64 साल अदीब ने ड्रामे, नॉवल, शायरी के मजमूए और बच्चों की किताबें लिखी। जॉन फॉसे को $9,15,000 इनाम भी मिलेगा। कराची सेंट्रल जेल के कैदी के फन पारों की धूम। आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश के दौरान पेंटिंग्स 13 लाख रुपए में फरोख्त। एजाज ने 10 लाख रुपए वालदा और 3 लाख रुपए बहन को शादी के लिए भिजवा दिए। वालदा को उम्रे पर भेजने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में शहीद कांस्टेबल की बेटी अरीबा आमिर को एक दिन का एजाजी DIG बनाकर हौसला अफजाई। DIG ऑपरेशंस ने बच्ची को जदीद लैपटॉप और तोहफे भी दिए। शुहदा कोटे से प्लॉट दिलवाने का भी वादा। अदाकारा माहिरा खान ने शादी से पहले माइयों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। व्हील चेयर पर होने के बावजूद इंतजाम करने पर मां की शुक्रगुजार। माहिरा खान की 2 अक्टूबर को सलीम करीम से शादी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लाहौर में शहीद कांस्टेबल की बेटी अरीबा आमिर को एक दिन का एजाजी DIG बनाकर हौसला अफजाई। DIG ऑपरेशंस ने बच्ची को जदीद लैपटॉप और तोहफे भी दिए। शुहदा कोटे से प्लॉट दिलवाने का भी वादा। अदाकारा माहिरा खान ने शादी से पहले माइयों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। व्हील चेयर पर होने के बावजूद इंतजाम करने पर मां की शुक्रगुजार। माहिरा खान की 2 अक्टूबर को सलीम करीम से शादी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई।